اور اس ادارے میں کام کرنے والے ذمہ دار حضرات، مدرسین، یقیناً سب کی محنت سامنے ہے کہ الحمدللہ کتنی محنت کے بعد ان بچوں کو تیار کیا۔ اللہ پاک ان کو شایان شان اس کا صلہ نصیب فرمائے۔ اس کے بعد نعتیہ کلام کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مولانا ذی شان صاحب تشریف لاویں اور سامعین کو نعتیہ کلام سے محظوظ فرمائیں۔ مولانا ذی شان صاحب دارالعلوم دیوبند میں مسجد رشید کے امام صاحب ہے۔ ماشاءاللہ بڑی سعادت مندی کہ ہمارے یہاں تشریف لائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان سے محظوظ ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا کسی تمہید کے نعت پاک کے اشعار حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ارشاد۔ آپ فخر رسل سرور انبیاء رہبر کاروان وفا آپ ہیں۔ آپ فخر رسل سرور انبیاء رہبر کاروان وفا آپ ہیں۔ زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی وہ حسی و مبارک دعا آپ ہے۔ رہبر کاروان وفا آپ ہے۔ آپ کا سنگ در رشک شمس و قمر مصدر رحمت کبریا آپ ہے۔ مصدر رحمت کبریا آپ ہے۔ آپ کا سنگ در اشک شمس و قمر مصدر رحمت کبریا آپ ہے۔ میرے ایمان کی ابتدا آپ ہے۔ علم و عرفان کی انتہا آپ ہے۔ میرے ایمان کی ابتدا آپ ہے۔ علم و عرفان کی انتہا آپ ہے۔ مونس و ہمدم و بے کس آپ ہے۔ منبع لطف جود و سخا آپ ہے۔ منبع لطف جود و سخا آپ ہے۔ مونس و ہمدم و بے کس آپ ہے۔ منبع لطف جود و سخا آپ ہے۔ آپ ہی قاسم علم و خیرات ہے۔ مصطفیٰ آپ ہے۔ مجتبیٰ آپ ہے۔ آپ فخر رسل سرور انبیاء رہبر کاروان وفا آپ ہیں۔ آپ فرمان رب العلا کے امین
آپ ساتھ آپ فرمان رب العلا کے امی، کون ہے آپ سا اس جہاں میں ہنسی، کون ہے آپ سا اس جہاں میں ہنسی، آپ فرمان رب العلا کے کون ہے آپ سا اس جہاں میں ہنسی، اے حرا کے مکی شاہ دنیا وہ دی، جگ کے بیمار دل کی دوا آپ ہیں، آپ فخر رسل سرور انبیاء رہبر کاروان وفا آپ ہیں۔ حفاظ کرام کے حوالے سے ایک نظم کے چند اشعار پیش خدمت سماعت فرمائیں۔ ارشاد۔ شکریہ اے حافظو اس کار ہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، شکریہ ہے حافظو اس کار ہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، 10 عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مزدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا ہو صلہ، 10 عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مزدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا ہو صلہ، مل گیا ہے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، شکریہ اے حافظو اس کار ہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، ابو امی کو تو اللہ تاج کل پہنائے گا، جس کے آگے چاند سورج کو گرہن لگ جائے گا، ابو امی کو تو اللہ تاج کل پہنائے گا، جس کے آگے چاند سورج کو گرہن لگ جائے گا، شرط بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، شکریہ اے حافظو اس کار ہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، حفظ قرآن کے
الفاظ تم نے کر لیے، نعمتوں سے دامن تم نے اپنے ہر دم بھر دیے، حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر دیے، نعمتوں سے دامن تم نے اپنے ہر دم بھر دیے، اب عمل کی موتیاں چننے کا آیا مرحلہ، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ صدر محترم حضرت مولانا منیر الدین صاحب نے مولانا کو، نعت خواں مولانا صاحب کو 100 روپے انعام دیے۔ حافظ محمد رمضان صاحب جو مدرسہ جامعۃ الاسلامیہ کے ناظم ہیں اور قرب و جوار میں بہت سے مکاتب بھی چلاتے ہیں الحمدللہ، حضرت نے 500 روپے مولانا کو انعام میں دیے، اللہ قبول فرمائے۔ الحمدللہ اب ہم اپنے منزل مقصود تک پہنچ چکے۔ جس شخصیت کو سننے کے لیے ہم دور دراز سے آئے ہیں، الحمدللہ حضرت سے بصد ادب و احترام درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور سامعین کو مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ حضرت مولانا منیر الدین صاحب، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اے عشق نبی میرے اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی اس چہرے انور کا دیدار کرا جانا اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا جس نیند میں ہو جائے دیدار نبی حاصل اے عشق نبی میرے وہ نیند سلا جانا اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا معزز حاضرین کرام علماء اعظام میرے بزرگوں دوستوں اور نوجوان دوستوں میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے اس آیت کے حوالے سے مجھے کچھ آپ سے عرض کرنا ہے پوری آیت کے حوالے سے نہیں صرف ایک جملے سے متعلق آپ سے عرض کرنا ہے وہ جملہ ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ بس مجھے فاتبعونی کے متعلق عرض کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، محمد کہو مجھ پر ایمان لانے والوں سے، کہو میرے اوپر ایمان رکھنے والوں سے، کہو میری مخلوق سے، مجھ سے تعلق رکھنے والے سے کہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، عجیب انداز سے فرماتے ہیں، قرآن کریم کا یہ جملہ ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے محمد کہو میرے ماننے والوں سے، کیا کہو؟ اللہ نے فرمایا فَاتَّبِعُونِی، محمد کہو میری پیروی کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ پیروی نام ہے کسی کے نقش قدم پر چلنا۔ اردو میں تعبیر ہے نقش قدم پر چلنا۔ ایک بندہ آگے آگے جا رہا ہے، اس کے پیروں کے نشانات پر اپنے پیر برابر رکھ کر کے چلنا، یہ پیروی کا مطلب ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے اگر آپ ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر آپ کو ایمان ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ دوستو پیروی کن چیزوں میں کرنی ہے؟ پیروی کرنی ہے آپ علیہ السلام کے اقوال کی پیروی کرنی ہے۔ آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا، اللہ کے حکم، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، اپنی زندگی میں اللہ کے رسول کے حکم کو اتارنا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کس طرح سے حکم فرمایا؟ آپ نے مسجد میں جانے کے لیے کیا طریقہ پیش کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کے عمل کے مطابق اپنے عمل کو بنانا ہے۔ آپ علیہ السلام کے کردار اور احوال کے مطابق اپنے کردار اور احوال کو بنانا ہے۔ یہ پیروی کا مطلب ہے، اللہ کے رسول کے قول پر عمل کرنا، اللہ کے رسول کے عمل کے مطابق اپنے عمل کو بنانا، اللہ کے رسول کے کردار اور احوال کے مطابق اپنے کردار اور احوال کو بنانا، یہ مطلب ہے پیروی کا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد کہو لوگوں سے، کہو میری مخلوق سے، فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو۔ یہ پیروی کا مطلب ہے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول نے کیا عمل پیش کیا، اللہ کے رسول نے کیا کردار پیش کیا۔ آپ علیہ السلام کا عمل یہ ہے، اب رات کے وقت میں زیادہ دیر تک سوتے نہیں ہیں، جاگتے نہیں ہیں، عشاء کے بعد فوراً بعد آپ آرام فرمانے لگتے ہیں، آپ سو جاتے ہیں۔ دینی ضرورت اگر آپ کو لاحق ہوتی، آپ دینی ضرورت پوری کرتے، اس کے بعد آپ سو جاتے۔ آپ علیہ السلام نے صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا لا سمرا بعد العشاء، عشاء کے بعد قصہ گوئی نہیں ہے، عشاء کے بعد بات چیت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کا عمل یہ ہے، عشاء کے بعد زیادہ دیر تک جاگتے نہیں ہیں۔ آج ہمارا نوجوان عشاء کے بعد پوری رات موبائل کے اندر اپنی زندگی برباد کرتا ہے، موبائل کے اندر چیٹنگ کرتا ہے، اپنی زندگی برباد کرتا ہے اور امت کو تباہ کر رہا ہے، معاشرے کو برباد کر رہا ہے، اور پوری رات اللہ کی لعنت کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت اس نوجوان سے اڑ جاتی ہے جو مبلنگ کرتا ہے، رات بھر چیٹنگ کرتا ہے، اپنے آپ کو برباد کرتا ہے، معاشرے کو برباد کرتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس معاشرے کو
اس نوجوان پر رحمت نازل نہیں فرماتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ کے رسول کی سنت سے انحراف کرتا ہے، اللہ کے رسول کی سنت سے گریز کرنے والا وہ کبھی بھی اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا، اللہ تبارک تعالیٰ قریبی بندہ نہیں بن سکتا۔ اللہ کا محبوب بننا ہے، اللہ کا قریبی بندہ بننا ہے، اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرو۔ دوستو، اللہ کے رسول کی کسی بھی سنت پر عمل کر لو۔ اللہ کے رسول آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے۔ آپ کوئی بھی سنت اپنی زندگی میں اتار لو، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ آپ کر کے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کیسے محبوب بن جاتے ہیں۔ آپ اولیاء کرام کو دیکھیے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اولیاء کرام نے اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کیا۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کی کسی سنت پر عمل کرنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی ہے، دوپہر کے وقت قیلولہ کرنا سنت سمجھ کر کھانے کے بعد تھوڑی دیر سو جانا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ آپ علیہ السلام کی سنت میں محبوبیت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنے سے۔ دوستو، آپ اللہ کے رسول کی سنت کو کیا سمجھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت کا باعث ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے، میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میری پیروی کرو، اللہ تم سے پیار کرنے لگیں گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے، اللہ تم سے چاہنے لگیں گے۔ آپ علیہ السلام کی سنت پر عمل کر کے دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کیسے ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، فتح پور کے لوگوں، غور سے سنو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر ایک اعلان فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام لوگوں کے درمیان ایک اعلان فرماتے ہیں، اعلان یہ ہے، اسلام کو ضرورت ہے آدمی اپنا مال جمع کرے۔ چنانچہ لوگوں نے لا کر مال جمع کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال کی بہت بڑی مقدار آپ علیہ السلام کے حکم کی وجہ سے، آپ علیہ السلام کی ارشاد کی وجہ سے، آپ علیہ السلام کے فرمانے کی وجہ سے اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرنا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، آپ کا فرمان سنت ہے، آپ کا عمل سنت ہے، آپ کا کردار سنت ہے۔ آپ علیہ السلام کے حکم کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے لا کر کے مال کی بڑی مقدار اللہ کے رسول کی قدموں میں لا کر جمع کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے الفاظ بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا آج کے بعد عثمان کے لیے کوئی عمل مضر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ محبوب بندہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت پیارا بندہ ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کی تشریح ہے، قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کر لو، اللہ تبارک تعالیٰ تم سے پیار کرنے لگیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے پیار کرنے لگیں گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی تعمیر کرنے کے اندر بڑا حصہ لیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک زمانے کے اندر اپنے
پیسے سے، اپنے خرچے سے اور اپنی جیب خاص سے مسجد نبوی کی تعمیر کرائی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت برگزیدہ بندے ہیں، بہت محبوب بندے ہیں۔ مسجد نبوی چھوٹی سی تھی اور کھجور کی چھت، پتوں کی چھت تھی، اوپر شروع میں مٹی ڈالی گئی تھی اور اس کا پرنالہ مسجد میں گرتا تھا۔ پانی جب آتا، بارش آتی، وہ پانی مسجد میں گرتا تھا۔ لوگوں نے حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق سے کہا کہ امیر المؤمنین یہ پرنالہ مسجد میں گر رہا ہے، مصلیوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اگر یہ پرنالہ یہاں سے ہٹا کر دوسری طرف پھیر دیا جائے اور دوسری طرف رخ کر دیا جائے تو مصلیوں کو تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کی بات کو سننے کے بعد اپنے ہاتھ سے اس پرنالے کو ہٹا کر دوسری طرف کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت موجود نہیں تھے جب پرنالہ ہٹایا گیا تھا۔ جیسے پرنالہ ہٹانے کے بعد وہ آئے تو دیکھا یہ پرنالہ یہاں سے ہٹ چکا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا پرنالہ تھا جو مسجد میں گر رہا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ، میں نے غلط کہا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مقدمہ اس وقت کے جو جج، چیف جسٹس ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا، اور مقدمہ دائر اس طرح سے کیا ہے کہ یہ پرنالہ میرے گھر کا مسجد نبوی میں گرتا تھا، یہ میرے محبوب کی سنت ہے، میرے محبوب کی سنت کو اکھاڑنے کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، میں عدالت عالیہ سے انصاف کا خواہاں ہوں، میں انصاف چاہتا ہوں۔ چنانچہ ابی بن کعب جو منصف ہیں، جج ہیں، وقت کے جج ہیں، فوراً انہوں نے امیر المؤمنین کو طلب کر لیا، نوٹس بھیجا کر کہا آپ کے خلاف عدالت میں مقدمہ ہے، آپ فوراً عدالت میں حاضری دیں۔ امیر المؤمنین کو آنے میں تھوڑی دیر ہوئی، جیسے وہ حاضر ہوئے ابی بن کعب جو جج اور منصف ہیں فوراً جواب طلب کر لیا۔ آپ کو دیر کیسی ہوئی؟ انہوں نے معذرت کی، میں خلافت کے کام میں الجھا ہوا تھا اور مجھے دیر ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مقدمہ پیش کیا، مدعی نے اپنا دعویٰ پیش کیا۔ جب دعویٰ پورا کر لیا اس کے بعد انہوں نے کہا میں جج صاحب سے انصاف چاہتا ہوں، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے یہ پرنالہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے نصب کیا تھا، جس کے اکھاڑنے کی وجہ سے مجھے بے حد تکلیف پہنچی ہے۔ تکلیف اس وجہ سے نہیں میرے گھر کا پرنالہ ہٹا، تکلیف اس وجہ سے ہے میرے محبوب کی سنت کو پامال کیا گیا ہے، میں اس کو نہیں جھیل سکتا، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، میرے محبوب کی سنت پامال ہو یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ دوستو، فتح پور کے لوگوں، اللہ کے رسول کی سنت پامال ہونے کی وجہ سے اگر آدمی کڑتا ہے، آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کو اللہ کے رسول کی سنت سے پیار ہے، اور اگر اللہ کے رسول کی سنت ختم ہو رہی ہو اور اس وقت ان کو تکلیف بھی نہ ہوتی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دل میں اللہ کے رسول کی سنت کی محبت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی سنت سے اس کو پیار نہیں ہے۔ دوستو، میرے محبوب نے فرمایا تھا، یہ جو طلبہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان رجالا یاتونکم من اقطار الارض یتفقہون فی الدین فاستوصوا بہ خیرا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، اس زمانے کے اندر بہت سے طلبہ قرآن کریم
اور دین پڑھنے اور سیکھنے کے لیے تمہارے پاس آئیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، لوگو دیکھو ان بچوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ان بچوں کے ساتھ خیر خواہی کی وصیت میں کرتا ہوں، خیر خواہی کرنا۔ میرے بھائیوں، ہم میں کتنے لوگ ہیں جو ان طلبہ کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول کی سنت کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان طلبہ کی کھانے کی فکر کرتے تھے، بچوں نے کھایا کہ نہیں کھایا؟ مسجد نبوی میں اصحاب صفہ تھے، پڑھنے والے تھے، ان کے بارے میں فکر رکھتے تھے۔ اور ایسا بھی ہوا ہے، بخاری کی روایت ہے، آپ خود بھوکے ہیں، آپ نے کھانا نہیں کھایا، آپ کے بعد تھوڑا سا دودھ کا برتن میں دودھ کہیں سے آیا، آپ نے اصحاب صفہ کو پلایا، پہلے خود بھوک سے رہے۔ کبھی آپ نے اپنے محبوب کی سنت پر عمل کیا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کبھی آپ سوچے ہوتے، اپنے محبوب کی سنت پر عمل کیے ہوتے، اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرتے، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے خوب خوش ہوتے اگر آپ اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرتے۔ آپ یہ نہ سوچتے یہ مدرسہ تو مولویوں کا ہے، نہیں، میرے محبوب کی سنت ہے۔ دوستو، اللہ کے رسول کی سنت کو اپنے سینے سے لگاؤ، اپنی زندگی سے اتارو، اللہ تبارک تعالیٰ تم سے پیار کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بندہ بنا لیں گے۔ قرآن کریم کہتا ہے یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ حاجی عبداللہ صاحب یہاں موجود ہیں، عبداللہ صاحب نے میرے محبوب کی سنت پر عمل کیا ہے، اور دوستو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور بہت قوت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اس وقت ہمارے پورے مجمع میں اگر کوئی جنت کی بندہ ہے وہ حاجی عبداللہ صاحب ہیں۔ انہوں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے۔ من بنا مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے گھر تعمیر کرتا ہے، دنیا مسجدیں بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے، یعنی جنت میں داخل ہونے کے بعد وہ گھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو نصیب فرمائیں گے۔ ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے وہ جنتی ہے، جنت میں جانے والے ہیں، مگر میں حاجی عبداللہ صاحب کے بارے میں ضرور یہ کہہ سکتا ہوں یہ خوش نصیب بندہ ہے، اللہ نے ان کی عنایت کو قبول کیا اور اپنے گھر کی تعمیر کے اندر ان کی معاونت کو لگا دیا، اور آج آپ کے سامنے یہ اللہ کا گھر ماشاءاللہ کھڑا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو قوت عطا فرمائی، توفیق بخشی ہے، اللہ نے فضل فرمایا ہے اور اپنا گھر تعمیر کر لیا، اور اس کے ظاہر میں سبب بنے حافظ صدام صاحب، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے، اور انہوں نے چونکہ ذریعہ بن کر کے یہ مسجد تعمیر کرائی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنے والا اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ حافظہ یہ حاجی عبداللہ صاحب اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ قرآن کریم یہی کہہ رہا ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میری پیروی کرو، اللہ تبارک تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ میں سمجھتا ہوں آپ لوگ شاید عبداللہ صاحب کو، حاجی عبداللہ صاحب کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہوں، لیکن انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی معاونت کو صرف یہی نہیں کہ قبولیت بخشی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی قاری قرآن نے جو قرات تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، امرات عمران نے یہ نظر مانی تھی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، میں نظر مانتا ہوں جو میرے پیٹ کے اندر بچہ پیدا ہوگا میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کروں گی۔ انہوں نے یہ نظر مانی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر قبول فرمائی، اور مجھے معلوم ہوا کہ حاجی عبداللہ صاحب کے گھر میں سے انہوں نے منت مانی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہا میں یہ تھوڑے بہت رقم جمع کر کے میں اللہ کا گھر بنانا چاہتی ہوں، اور وہ دنیا سے چلی گئی۔ حاجی عبداللہ صاحب نے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے آج اتنی بڑی مسجد بنا دی، اللہ کے گھر تعمیر کر دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قبولیت بخشی ہے۔ قبولیت اور چیز ہے، قابلیت اور چیز ہے۔
قابلیت کا مطلب صلاحیت کو ہونا. کتنے بندے ہیں جن کے پاس بہت مال ہیں، بہت صلاحیت ہے، مگر اللہ قبول نہیں کرتا. اللہ جس پیسے کو قبول کرتا ہے اسی کو استعمال کرنے کی توفیق ملتی ہے، ورنہ اس کو توفیق نہیں ملتی. صرف اس پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق ملتی ہے جس پیسے کو اللہ قبول عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو قبولیت بخشتا ہے بس وہی پیسہ اللہ کے گھر میں لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حاجی عبداللہ صاحب کے پیسوں کو قبول کیا ہے اور جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا ہے. یہ صدام صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ حاجی عبداللہ صاحب نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی ہے. اور صرف یہی نہیں دوستو، قبولیت کی بات بتاؤں، میں تو رو پڑتا ہوں جب ایسی صورت دیکھتا ہوں، میرا دل روتا ہے اور یہ خوشیوں میں روتا ہے. عبداللہ صاحب نے خالی پیسے نہیں دیے، یہ کوئی کمال نہیں ہوا کرتا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اللہ کے گھر سے ایسی محبت عطا فرمائی کہ وہ روزانہ یا ہر 2-3 دن میں آ کر کے پورا دن، بوڑھا آدمی چل نہیں سکتے مگر اللہ کے گھر کے لیے کھڑے رہتے اور کام کراتے رہتے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے، اور انہوں نے کہا دیکھو جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو میری عمر آخری ہے، کہیں آخری نہ ہو جائے اور یہ اللہ گھر باقی رہ جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی بات ہوتی ہے. قابلیت پتہ نہیں کتنے لوگوں میں ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ سب کو قبول نہیں عطا فرماتا. اللہ تعالیٰ نے حاجی عبداللہ صاحب کو قبولیت بخشی ہے اور دوسرے ہیں حاجی محمد اسماعیل صاحب جنہوں نے زمین فراہم کی ہے. یہ بھی قبولیت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ کی زمین کو اپنے گھر کے لیے قبول نہیں کرتا. آپ جانتے ہیں کتنی جگہ ہیں ضرور انشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالی یہ اسماعیل صاحب نے ماشاءاللہ، یہ حاجی عبداللہ صاحب بساؤ کے رہنے والے ہیں. ابھی آپ کے سامنے میں تو یہ کہوں گا اگر حاجی عبداللہ صاحب اسماعیل صاحب میرے قریب آ جائیں مجھے خوشی ہوگی اور لوگ دیکھیں گے یہ خوش نصیب وہ بندے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کو قبولیت بخشی ہے. مسجد میں جو پیسہ لگتا ہے جانتے ہیں پہلے اللہ کی یہاں قبول ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ قبول عطا فرماتے ہیں پھر جا کر کے مسجد بنتی ہے، ورنہ مسجد نہیں بنتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے قبولیت بخشی ہے. یہ دونوں اللہ تبارک تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. اسی طرح سے جناب محمد شریف صاحب سبزی فروش، یہ بھی انہوں نے بھی بڑا تعاون کیا ہے اور کام کے اندر کافی حصہ لیا ہے. پچھلے سال مجھ سے ایک بندے نے کہا تھا، پچھلے 2 سال پہلے جب مسجد کی بنیاد ہم نے رکھی تھی، کوئی ایک بندہ تھا، پتہ نہیں انہوں نے کتنا حصہ لیا میں نہیں جانتا. انہوں نے مجھ سے کہا تھا میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں مگر میں مستری ہوں، راج مستری غالباً کہا تھا کہ میں راج کا کام کروں گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ خیر. انہوں نے کیا ہوگا. اللہ جنہوں نے بھی مسجد کے اندر تعاون کیا اللہ تعالیٰ قبولیت نصیب فرمائے. دوستو فتح پور کے لوگوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی جب قبولیت عطا فرماتے ہیں پھر جا کر کے وہ پیسے اس کے کام میں لگتے ہیں، دین کے کاموں میں لگتے ہیں، ورنہ نہیں لگتے. اللہ تبارک و تعالی نے قبولیت بخشی اور اس طرح سے لگا دیا. یہ اللہ تبارک تعالی کا خاص فضل ہوتا ہے. اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنے کے نتیجے میں قرآن کریم یہی کہتا ہے یحببکم اللہ، اللہ اس سے پیار کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان خاص بندوں کو مزید کرم سے نوازے، فضل سے نوازے. حاجی صاحب
اور یہ دونوں بندے ایسے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں جو بھی بندے ہیں جنہوں نے من بنا مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، آگے اس میں لفظ ہے وَلَوْ كَمَفْحَصِ قُطَاطٍ، قطات پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اگر مسجد بنائے، یعنی اس میں اتنا بھی تعاون کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی شایان شان ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ وہ سارے کے سارے جنتی بندے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، میری سنت پر عمل کرنے کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل معاف کر دیا، اور بالکل معاف کر دیا۔ اس کے الفاظ ہیں، محدثین کو سخت کلام ہے، ان اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، کوئی گناہ حضرت عثمان کو ضرر نہیں دے گا، اور یہ جنتی بندہ ہے، کوئی گناہ اس کو ضرر نہیں دے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول کی کسی بھی سنت کو اپنے آپ میں اتار لو، کسی بھی سنت کو، اللہ کے رسول کے قول کو، اللہ کے رسول کے عمل کو، اللہ کے رسول کے کردار کو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگیں گے، اللہ آپ سے پیار کرنے لگیں گے۔ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، اور مجھے کہا گیا ہے 9 بجے سے پہلے پروگرام ختم ہو جانا ہے، چونکہ ٹائم اب نہیں ہے، 9 بجنے والے ہیں، اس لیے میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی ان کو کہاں پگڑی کہاں ہے؟ کہاں چلے گئے؟ ان کو پگڑی پہناؤ۔ طرح سے جنت کے اندر بھی آپ کے لیے ایسے ہی اعزاز، یہ حضرت ہاتھ لگا ہاں پڑھا دیجیے۔ مولانا زین صاحب سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ سامعین کا شوق اور بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے آئے اور نعتیہ کلام مزید پیش فرماؤ۔ امام و خطیب مسجد رشید دارالعلوم دیوبند۔ حضرت کا حکم ہے، مناجات کے چند اشعار میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ الہی میں بندہ ہوں بدکار تیرا،
الہی میں بندہ ہوں بدکار تیرا، ہوں رحم و کرم کا طلبگار تیرا، ہوں رحم و کرم کا طلبگار تیرا، ہوں تیری پکڑ کا میں حقدار بے شک، ہوں تیری پکڑ کا میں حقدار بے شک، مگر نام دیکھا ہے غفار تیرا، مگر نام دیکھا ہے غفار تیرا، الہی میں بندہ ہوں بدکار تیرا، ہوں رحم و کرم کا طلبگار تیرا، نہ دھتکار مولا مجھے اپنے در سے، نہ دھتکار مولا مجھے اپنے در سے، ہوں بد سے بھی بدتر میں غدار تیرا، ہوں بد سے بھی بدتر میں غدار تیرا، الہی میں بندہ ہوں بدکار تیرا، ہوں رحم و کرم کا طلبگار تیرا، حوالے نہ غیروں کے کر میرے معبود، حوالے نہ غیروں کے کر میرے معبود، میں تیرا ہوں تیرا پرستار تیرا، الہی میں بندہ ہوں بدکار تیرا، ہوں رحم و کرم کا طلبگار تیرا۔ شریف بھائی سبزی فروز صاحب نے قاری صاحب کو ہدیہ میں 500 روپے دیے۔ اس سے پہلے شریف بھائی سبزی فروز نے حفظ پڑھنے والے بچوں کو 1000 روپے انعام میں دیے۔ اس سے قبل کہ حضرت دعا فرماویں، حضرت مفتی محمد شکیل صاحب شیخ الحدیث مدرسہ لطیفیہ سردار شہر سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ مختصر وقت میں اپنا تاثرات پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ الحمدللہ بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ
آج اس عظیم الشان مجلس کے اندر جو اللہ کی کتاب مقدس کی نسبت سے سجائی گئی ہے، اور اس مبارک مجلس میں ان 5 خوش نصیب اور سعادت مند بچوں کے سروں پر دستار باندھی گئی ہے، جنہوں نے اللہ کے کلام پاک کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے، اپنی نظروں سے ان سعادت مندوں کو دیکھا، نظارہ کیا، محبت کی نظر سے ایسے بچوں کو، ایسے خوش نصیب بچوں کو دیکھنا جو علم کی طلب کے اندر مشغول ہیں اور جن کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، محبت کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا منیر الدین صاحب دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا، جو توجہ دلائی ہے، ہم سب کو آج کے اس مجلس کے اندر یہ سبق لے کر جانا چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر مدارس کی عظمت، علماء کی عظمت اور طلباء کی عظمت کو اپنے دلوں کے اندر بٹھائیں، ان کو محبت کی نظر سے دیکھیں اور ان کے لیے اچھا سوچیں، خیر خواہی کا جذبہ رکھیں اور ان کی محبت اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ جب تک ہمارے دلوں کے اندر علماء کی محبت اور عظمت نہیں ہوگی، ان مدارس کی عظمت نہیں ہوگی، ہمیں عزت اور سربلندی نہیں مل سکتی۔ اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مقدس کے ذریعے سے قوموں کو سربلندی عطا کرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کے پڑھنے اور پڑھانے کے مراکز یہی مدارس دینیہ ہیں، مکاتب دینیہ ہیں۔ اگر ان کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں کے اندر ہوگی تو ہمارے لیے اس دنیا کے اندر بھی سربلندی ہے اور آخرت کے اندر بھی سربلندی ہمارے لیے ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے آپ تمام حضرات جو بھی یہاں تشریف لائے ہیں، خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مدرسے کے ساتھ خاص طور سے اور اس مدرسے کے پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کرنے کی اور ان کی عظمت اپنے دلوں کے اندر بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس ادارے کی تعمیر و ترقی کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، بطور خاص حاجی عبداللہ صاحب دامت برکاتہم اور حاجی اسماعیل صاحب اور دیگر حضرات جن لوگوں نے بھی تعاون پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرمائے، ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حضرات، ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ ہمارے لیے سعادت مندی کہ الحمدللہ حضرت نے ہمیں اور وقت دیا ہے۔ کل جمعہ حضرت مولانا منیر الدین صاحب بحلہ بیپاریان میں مسجد عمر بن خطاب میں پڑھائیں گے، وہاں حضرت کا خصوصی بیان ہوگا۔ سبھی حضرات وہاں تشریف لے جا کر حضرت کے مواعظ حسنات سے مستفیض ہو۔ چھوٹی مسجد سے مشہور ہے، عرف چھوٹی مسجد، عمر بن خطاب مسجد کا نام ہے، عرف چھوٹی مسجد۔ اب حضرت سے وسعت ادب و احترام درخواست ہے کہ جلسے کا اختتام دعائیہ کلمات سے ایک صاحب خیر نے
حفظ پڑھنے والے بچوں کو 1000 روپے انعام میں دیے ہیں۔ مزید 500 روپے ایک اور صاحب خیر نے دیے۔ اللہ قبول فرمائے، ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے اور علماء اور طلباء سے محبت عنایت فرمائے۔ حضرات آپ سے یہ گزارش ہے، جو حضرات ابھی مسجد میں نہیں گئے ہیں مسجد میں ضرور جائیں، مسجد ضرور دیکھ کر کے جائیں، بلکہ کوشش یہ کریں اس میں نماز پڑھ کے جائیں۔ مسجد کا حق ہے، مسجد میں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی جاتی ہے، آپ پڑھ کر کے جائیں۔ موقع نہیں ہے ورنہ تو میں بتاتا کہ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ خیر، اب یہ چونکہ مسجد نہیں بنی ہے، آپ ضرور دیکھ کر کے جائیں اور مسجد میں جا کر کے ایک نگاہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جانے کو بھی قبول فرمائے۔ نماز بھی وہیں ہوگی، عشاء کی نماز وہاں پڑھیں تاکہ مسجد کی زیارت بھی ہو جائے اور نماز بھی ہو جائے۔ اب ہم دعا کرتے ہیں۔ آپ آداب دعا یہ ہے، آپ اپنی گردن کو نیچے جھکا لیں، ظاہری آنکھوں کو بند کر لیں، من کی آنکھوں کو کھولیں، اپنے دل کے دریچوں میں جھانکیں۔ آپ کو اپنے گناہوں کی سیاہی نظر آئے گی۔ تمام دنیا سے کٹ کر ہٹ کر ایک اللہ واحد کریم کی یاد میں ڈوب جائیں۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد حمدا کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، اللہم لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، اللہم لک الحمد حمدا لا منتہا لہ دون علمک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللہم اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اللہم اصلح لنا دنیانا التی فیہا معاشنا واصلح لنا آخرتنا التی فیہا معادنا، واجعل الحیات زیادۃ لنا فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لنا من کل شر۔ رب کریم، ہم سراپا گنہگار ہیں، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ رب کریم، ہم نے دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں گناہ کیے ہیں، ہم نے چھوٹے بھی گناہ کیے ہیں، بڑے بھی گناہ کیے ہیں، ظاہراً بھی گنہگار ہیں، باطناً بھی گنہگار ہیں۔ ہم گناہوں کی رسیاں ہیں، ہمارا انگ انگ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس وقت ہم آپ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پسارے ہوئے آپ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ رب کریم، ہم سب کے اوپر رحم فرما دیجئے، ہم سب کے اوپر فضل فرما دیجئے۔ رب کریم، اس وقت پوری امت مسلمہ بہت پریشان حال ہیں۔ اس آکاش کے نیچے، اس دھرتی کے اوپر پوری امت ننگی سر کھڑی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے قبیلہ طی کی ایک بچی ننگی سر لائی جاتی ہے، آپ کو ننگا سر رہنا دیکھا نہیں جاتا۔ آپ اپنے بدن مبارک سے اپنے پیرہن مبارک اتارتے ہیں، حالانکہ آپ نے صرف ایک چادر پہن رکھی ہے۔ آپ چادر اتارتے ہیں اور ننگے بدن ہو جاتے ہیں اور اس بچی کے سر کو چھپا دیتے ہیں۔ رب کریم، وہ تو کریم تھے، آپ کریموں کے کریم ہیں، آپ کریموں کے کریم ہیں۔ رب کریم، پوری امت ننگی سر کھڑی ہے۔ رب کریم، اس امت کے سر کے اوپر اپنی رحمت کی چادر ڈال دیجئے۔ رب کریم، کرم کی چادر ڈال دیجئے۔ رب کریم، اپنا فضل فرما دیجئے۔ رب کریم، اپنا کرم فرما دیجئے۔ رب کریم، رحم فرما دیجئے۔ رب کریم، آپ سے ہم کرم کی بھیک مانگتے ہیں۔ رب کریم، کرم فرما دیجئے۔ یقیناً ہم نے آپ کو فراموش کیا ہے، مگر آپ ہمیں فراموش مت کیجئے۔ رحم کر، اپنے نائے کرم کو بھول جا۔ ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ خلق کے راندے ہوئے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔
رب کریم ہم نے اپنے ہاتھوں کا بھیگ کا کٹورا بنا رکھا ہے، رب کریم اس کٹورے میں کرم کی بھیگ دے دیجئے، اے پیارے اللہ رحم کی بھیگ دے دیجئے، اللہ کرم کی بھیگ دے دیجئے۔ رب کریم ہمارا حال اس معصوم سے بچے کا ہے جو بچہ اپنے کپڑے کو غلاظت میں خراب کر لیتا ہے، باہر نکلتا ہے، لوگ ڈانٹتے ہیں، پھٹکارتے ہیں، کہتے بھاگ جا، تیرے کپڑے سے بدبو آ رہی ہے، تیرے کپڑے میں پخانہ لگا ہوا ہے۔ وہ معصوم سا بچہ ہے، لوگوں کی ڈانٹ سن کر رونے لگتا ہے، تڑپنے لگتا ہے اور اپنے ماں کی طرف دوڑ پڑتا ہے، ایک سہارا ماں کی طرف دوڑتا ہے اور روتے ہوئے زور زور سے ماں سے فریاد کرنے لگتا ہے، تڑپ تڑپ کر کے ماں کو آواز دینے لگتا ہے، آواز دیتا ہے ممی ممی ممی۔ ساری دنیا نے مجھے دھکا دے دیا، ممی آپ دھکا مت دینا ممی، ساری دنیا نے مجھے دھکا دے دیا، ممی آپ دھکا مت دینا۔ ممی کی ممتا تڑپ اٹھتی ہے، وہ دوڑ پڑتی ہے، اپنے بچی کو گود میں اٹھا لیتی ہے، ٹوٹ ٹوٹ کر پیار کرتی ہے۔ رب کریم ایسا لگتا ہے ہمارے گناہوں کی بدبو کی وجہ سے ساری دنیا نے ہمیں دھکا دے دیا، کوئی ہم سے پیار نہیں کرتا، اللہ کوئی نہیں کرتا، اللہ کوئی نہیں کرتا، اللہ کوئی پیار نہیں کرتا، اللہ کوئی پیار نہیں کرتا۔ اللہ اے پیارے اللہ آپ ہم سے پیار کر لیجئے، اللہ اے پیارے اللہ ہم سے پیار کر لیجئے، اللہ اللہ پیار کر لیجئے۔ اللہ ماؤں سے بڑھ کے ہے پیار تیرا، ماؤں سے بڑھ کے ہے پیار تیرا، اور تیرے سوا کون میرا، میرے آنسو سوالی ہے تیرے، یہ گر رہے دامن پہ میرے۔ اے پیارے اللہ اے پیارے اللہ ہم سے پیار کر لیجئے، اللہ اے پیارے اللہ ایسا لگتا ہے آپ ہم سے ناراض ہو گئے، اگر آپ اسی طرح ناراض رہے ہمارا کیا بنے گا؟ دنیا والے پرندوں کو پکڑتے ہیں، پہلے مارتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، پھر آگ پر بھون کر کھاتے ہیں، اگر آپ اسی طرح ناراض رہے ہمارا کیا ہوگا؟ آپ ہمیں زندہ جہنم کی آگ میں بھون ڈالیں گے۔ اللہ اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ اللہ معافی چاہتے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ اے اللہ اب آپ سے عہد کرتے گناہ نہیں کریں گے، اللہ معاف کر دیجئے۔ پیارے اللہ اے پیارے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ 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 معاف کر دیجئے، اللہ 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 معاف کر دیجئے۔ اللہ علماء تیرے خاص بندے ہیں، علماء نے اپنے ہاتھوں کا بھیگ کا کٹورا بنا رکھا ہے، اے تیرے خاص بندے ہیں، اللہ ان کے اوپر رحم فرما دیجئے۔ اللہ اے اللہ ان کے ہاتھوں کو اٹھانے کا لاج رکھ لیجئے۔ اللہ اے پیارے اللہ ہم سب کے اوپر رحم فرما دیجئے۔ اللہ اللہ جن بچوں نے حفظ قرآن پورا کیا ہے، اے اللہ ان کے سینوں کو قرآن کریم کی حفاظت کے لیے پوری طرح سے مستعد فرما دیجئے، ان کے سینوں کو بھر دیجئے۔ اے اللہ ان کے خاندان میں برکت عطا فرما دیجئے، نور قرآن کریم نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کے والدین کو جزائے خیر سے نواز دیجئے، ان کے پڑھانے والے حفاظ کرام جنہوں نے ان کو قرآن کریم حفظ کرایا ہے، اے اللہ ان کو بہترین بدلے سے نواز دیجئے، منتظمین کو بہترین بدلے سے نواز دیجئے، اور مدرسے کو جزائے خیر سے نواز دیجئے، مدرسے کی ضروریات کو غیب سے پوری فرما دیجئے، اہل خیر کے دلوں کو متوجہ فرما دیجئے۔ رب کریم آپ سے ہم التجا کرتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو کرم سے نواز دیجئے۔ رب کریم حاجی عبداللہ صاحب، حاجی اسماعیل صاحب، رب کریم انہوں نے تیرا گھر بنایا، اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے جو تیرا گھر بناتا ہے تو اس کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ رب کریم اپنے فضل و کرم سے آخرت کے اندر تو یقیناً بہترین بدلے سے نوازے گا۔ رب کریم دنیا کے اندر ان کو بہترین فضل سے نواز دیجئے، ان کی عمر میں صحت کے ساتھ برکت عطا فرما دیجئے۔ رب کریم ان کے خرچ کرنے کو قبولیت سے نواز دیجئے، رب کریم فضل فرما دیجئے، رب کریم بہترین بدلے سے نواز دیجئے، رب کریم کرم فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ
کرم فرما دیجئے، اللہ رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما دیجئے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا غیب سے سامان مہیا فرما دیجئے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے، جو اولاد والے ہیں ان کے اولاد نافرمان ہے، ان کی زبان سے کبھی کبھی نکلتا ہے کاش ہماری کوکھ سے ایسی اولاد جنم نہ لی ہوتی۔ رب کریم اپنے فضل و کرم سے ان کے اولاد کو نیکوکار بنا دیجئے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ بہت سے گھروں کے اندر میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، دونوں پریشان حال ہیں، رب کریم میاں بیوی محبت پیدا فرما دیجئے، ایسی محبت جیسی محبت آدم و حوا میں پیدا فرمائی، ایسی محبت جیسی محبت ابراہیم و سارہ میں پیدا فرمائی، ایسی محبت جیسی محبت حضرت علی اور فاطمہ میں پیدا فرمائی، ایسی محبت جیسی محبت اماں خدیجہ، اماں عائشہ اور آپ علیہ السلام کے درمیان قائم فرمائی۔ رب کریم میاں بیوی کو محبت میں شیر و شکر بنا دیجئے۔ بہت سے گھروں میں بچیاں شادی کے قابل بیٹھی ہیں، ان کا رشتہ رکا ہوا ہے، جوانی ڈھل رہی ہے، والدین بہت پریشان ہیں، رب کریم ایسی بچی پر رحم کھا لیجئے، ان کے رشتے کی انتظام فرما دیجئے۔ بہت سے نوجوان جیلوں میں ہیں، ان کی جوانی برباد ہو رہی ہے، رب کریم ان کو جیل سے رہائی نصیب فرما دیجئے۔ بہت سے لوگ غلط قسم کے مقدمات میں ماخوذ ہیں، ان کے مقدمات سے نجات نصیب فرما دیجئے۔ بہت سے لوگ معاشی پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کو حلال معاش نصیب فرما دیجئے۔ بہت سے نوجوان بڑی بڑی ڈگریاں لیے ہوئے نوکری کی تلاش میں ہیں، رب کریم ان کو نوکریاں دلا دیجئے۔ رب کریم اپنے فضل و کرم سے ان سب کو کرم سے نواز دیجئے۔ رب کریم کلمہ پڑھتے پڑھتے عمر گزر گئی ہے، رب کریم ہمیں کلمے کی حلاوت کب نصیب ہوگی، قرآن کریم کی تلاوت کی لذت کب نصیب ہوگی، رب کریم کیا پوری عمر اس سنت کے بغیر گزر جائے گی۔ رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں کلمے کی حلاوت نصیب فرما دیجئے، قرآن کریم کی تلاوت کی لذت نصیب فرما دیجئے، نماز کی حضوری نصیب فرما دیجئے، سجدے کا سرور نصیب فرما دیجئے، حیا والی آنکھ نصیب فرما دیجئے، ذکر و شکر والی زبان عطا فرما دیجئے، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی سے اپنے ذکر کو جاری فرما دیجئے، اطاعت والے اعضاء نصیب فرما دیجئے، آخری پہر میں مناجات کی لذت نصیب فرما دیجئے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے۔ رب کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے۔ رب کریم مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما لیجئے۔ رب کریم اس مدرسے کی ضروریات غیب سے پوری فرما دیجئے۔ رب کریم ہم نے آپ سے التجا کی ہے، رب کریم آپ نے ہم جیسے کمزوروں سے کہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائلوں کو مت جھڑکو۔ رب کریم ہم بھی تو آپ کے در کے بھکاری اور سوالی ہیں، رب کریم کرم سے نواز دیجئے، ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا